رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر احیاء علوم الدین میں سے ہم اس وقت شروط پڑھ رہے ہیں محتسب کی، اور محتسب سے مراد امام صاحب نے کون لیا ہے؟ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گا وہ محتسب ہے۔ تو اس کے لیے امام صاحب نے 3 شرطیں بیان کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ مسلمان ہو، قادر ہو، مکلف ہو۔ اس میں کچھ شرائط ایسی تھی جس کے امام صاحب قائل نہیں تھے، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ وہ عادل ہو، تو کہا کہ عدالت شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک شرط ہے کہ وہ امام کی طرف سے کیا ہو؟ معزون ہو یا مأمور ہو، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی شرط نہیں ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے نہی عن المنکر کے 5 مراتب بیان کیے تھے۔ آخری جو مبحث ہمارا تھا وہ 5 مراتب کیا تھے؟ کہ ایک تو ہے کہ صرف بتایا جائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، منکر کیا ہے، معروف کیا ہے، یہ تعریف کا درجہ ہے۔ پھر کیا ہے بھئی، ذرا نصیحت بھی کی جائے پیار بھرے لہجے میں۔ تیسرا کیا تھا کہ ذرا اس کو تھوڑا جاہل اور احمق بھی کہا جائے، کچھ زبان اس کے ساتھ سخت کی جائے، یہ کیا ہے؟ تیسرا۔ چوتھا کیا تھا کہ بھئی جو منکر کر رہا ہے نا، وہ زبردستی اسے روک دیا جائے، اسے مار دھاڑ کے نہیں۔ مثلا وہ آلات لہو و لعب ہیں، وہ شراب کی بوتل وغیرہ اس طرح کی چیز، وہ فی الفعل اسے توڑ دے، یہ چوتھا درجہ۔ 5واں درجہ کیا ہے کہ بھئی اس کو مار دھاڑی شروع کر دے۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلے 4 جو درجے ہیں اس میں جیسے امام کی طرف سے معذون ہونا شرط نہیں ہے، 5ویں درجے کے بارے میں یہ احتمال ہے، کیونکہ اس میں دونوں طرف سے جتھا بندی ہو سکتی ہے اور قتال تک نوبت آ سکتی ہے اور فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، وہاں امام کا ہونا شرط ہے۔ تو جب عموماً فقہ کی کتابوں میں ہم محتسب کا لفظ پڑھتے ہیں تو وہ امام کی طرف سے معمور ہوتا ہے، وہ یہ تمام درجات میں اور 5ویں درجے پر بھی عمل کر سکتا ہے۔ بات اب اس کے بعد وہ بتا رہے تھے کہ دیکھو جہاں تک تعریف ہے، یہی سے اما تعریف کیا ہے؟ وہ تو صرف بتانا، اور واعظ کیا ہے؟ نصیحت کرنا۔ کہتے ہیں اما التعریف والوعظ فکیف یحتاج الی اذن الامام، اس میں امام کے اذن کی احتیاج کیسے ہو سکتی ہے؟ وَأَمَّا، سب کو معلوم ہے کیسے ہو سکتی ہے، آپ نے تو بتانا ہے یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، عالم بھی بیٹھ کے یہی کر رہا ہوتا ہے، حلال حرام بتائے گا، بحث بھی کرے گا۔ تیسرا درجہ کیا تھا؟ تجہیل اور تحمیق، اس کو کہا یا جاہل یا احمق۔ وَأَمَّا التَّجْهِيلُ وَالتَّحْمِيقُ وَالنِّسْبَةُ إِلَى الْفِسْقِ أَيَّا فَاسِقٍ وَقِلَّةِ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فَهُوَ كَلَامُ صِدْقٍ۔ کہہ رہے ہیں یہ تو سچی بات ہے، سچ ہے، کلام صدق نہیں ہے، کلام صدق ہے، صدق، ہاں ٹھیک ہے، لیکن کلام صدق زیادہ اچھا لگا، اللہ اعلم۔ تو فرمایا کہ والصدق مستحق، صدق کا تو استحقاق ہے، کون سچ بولنے سے روک سکتا ہے؟ اگر وہ واقعتاً گناہ کبیرہ کا علن اعلان مرتکب ہو رہا ہے نا، تبھی تو محتسب صاحب اسے دیکھ رہے ہیں، تو اگر وہ اسے کہتے ہیں یا فاسق، تو هذه کلمۃ حق الیس کذلک والکلمۃ الحق مستحقہ۔ تو فرماتے ہیں کہ بل افضل الدرجات کلمۃ حق عند امام جاہر کما ورد فی الحدیث فاذا جاز الحکم علی الامام علی مراغمته فکیف یحتاج الی اذنہ۔ کہہ رہے ہیں اگر امام کو حکم دینا جائز ہے، کیونکہ کلمۃ حق عند سلطان جاہر کا مطلب کیا ہے؟ وہ یأمر وینہی السلطان الجاہر، تو کہہ رہے ہیں کہ علی مراغمته، مراغمہ سے مراد ہے علی رغم انفہ، وہ تو نہیں چاہ رہا کہ یہ مجھے امر بالمعروف کرے، لیکن وہ کھڑے ہو کے اس کے سامنے کر رہا ہے، علی مراغمته۔ اگر یہ افضل الدرجات ہے تو پھر اس کے اذن کا کیسے محتاج ہوگا؟ پہلے پوچھے گا اس سے کہ میں آپ کے سامنے کلمہ حق کہنے لگا ہوں، امر بالمعروف نہیں منکر، آپ کی اجازت ہے؟ اگر اجازت نہیں تو چلا جائے، یہ تو نہیں دلیل سمجھ میں آ رہی ہے۔ فکیف یحتاج الی اذنہ۔ وکذالک، اب چوتھا درجہ کیا تھا؟ المنع من المنکر بمباشرۃ کسر الملاہی مثلا، تو فرماتے ہیں وکذالک کسر الملاہی وإراقة الخمور فإنه تعاطی
یہ ایک فعل کا کرنا ہے، ما یعرف کونہ حقا من غیر اجتہاد۔ اب دیکھیں شرط کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کیا کرتا ہے، آلات ملاحی توڑتا ہے یا آلات لہو توڑتا ہے، شراب بہا دیتا ہے، تو یہ ایک تعاطی ہے۔ تعاطی کا کیا مطلب؟ ایک فعل کرنا ہے، ایسا فعل جس کا حق ہونا معلوم ہے من غیر اجتہاد۔ یہ شرط لگائی انہوں نے، ایسا نہ ہو کہ وہ فقہ شافعی اور حنفی کا مسئلہ ہو تو شافعی والا آ کے اس منکر کو، مثلا جیسے نبیذ ہے یا فقہ حنفی میں تھوڑا نرم فتویٰ ہے، انگور اور کھجور کی شراب کے سوا جو شراب بنائی جاتی ہے وہ جب تک نشہ نہ دے ان کے ہاں اس حکم میں نہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں وہ حکم جو الذی یعرف کیا ہے، کونہ حقا من غیر اجتہاد۔ تو اب وہ صحیح کرنا ہے نا، اس میں کوئی اجتہادی حکم بھی نہیں ہے، گناہ ہے، سامنے بہت توڑ دی اس نے، بس کیا اور کیا کیا اس نے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے اگر اس کے نتیجے میں بھی جتھا بندی اور قتال ہونے کا، تو پھر علت وہی آ جائے گی نا، پانچویں میں ہے۔ ہاں بیعتی نہیں، یہاں اصل میں تعاطی یا تعاطی کا مطلب ہوتا ہے ویسے ہاتھ آگے بڑھانا، وہ ہے نا تعاطی فعقر، کیا ہے جو جس نے یہ کیا کاٹ دی، کونچے کاٹ دی، اس کے لیے قرآن میں لفظ ہے تعاطی فعقر، تعاطی فتعاطی فعقر، ایسے تعاطی کا لغوی مطلب یہ ہے۔ یہاں تعاطی جو اسم، یہاں تعاطی یہ فعل کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام کے لیے ہاتھ بڑھانا، بس، یعنی مطلقاً اس کا معنی یہ ہے۔ تو فلان یتعاطی شرب الخمر، فلان یتعاطی الزنا، تو فلان یتعاطی النہی عن المنکر، فلان کیا کرتا ہے، تو یہاں اس معنی میں، یہاں اس معنی۔ تو فرماتے ہیں فإنہ تعاطی، یہ تو فلم یفتقر الی الامام، امام کی حاجت ہے نہیں ہے، اچھا چوتھے درجے میں بھی نہیں ہے، پھر پانچواں درجے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَّا جَمْعُ الْأَعْوَانِ وَشَهْرُ الْأَسْلِحَةِ، جتھا بندی کرنا اور اسلحہ نکال کے دکھانا، فَذَلِكَ قَدْ يَجُرُّ إِلَى فِتْنَةٍ عَامَّةٍ، اور اہم بات ہے یہ فتنہ عامہ کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ تو ہر ایسا کام جس سے فوضہ ہو، جس سے انارکی ہو، فتنہ عامہ ہو، اس سے رکا جائے، بڑی اہم بات۔ مطلب جدید جو لوگ بھی ظاہری بات ہے سارے احتجاج کا پروگرام بناتے ہیں، ان کو بھی غور کرنا چاہیے اس پہ کہ ایسی وہ صورت جس میں فتنہ عامہ کا اگر اندیشہ ہو، آگے سے پھر قوت کے ساتھ، آپ قوت کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، آپ پستول بھی دکھا رہے ہیں اور پستولیں آپ نے رکھی ہوئی بھی ہیں، آگے سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، یہ تو فتنہ عامہ ہوگا نا اس کے نتیجے میں۔ تو کہتے ہیں ففیہ نظر، اس میں بحث کی گنجائش ہے، ابھی بھی اس میں وہ آگے آئے گا، اس میں بھی بحث کی گنجائش ہے، سیأتی، وہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض، کہہ رہے ہیں سلف کی عادات جو مستقل جاری رہی ہے نا کہ وہ والیوں کے خلاف بھی حسبہ کیا کرتے تھے، یہ قاطع دلیل ہے کہ ان کا اجماع تھا کہ والی کی طرف سے تفویض کی حاجت نہیں ہوتی، قاطع، یہ قطعی دلیل ہے۔ بل کل من امر بمعروف فإن كان الوالی راضیا به فذاک، وإن كان ساخطا له فسخطه یا سخطه، سخط اسم ہے، سخط مصدر ہے، فسخطه له منکر یجب الانکار علیہ، کہہ رہے ہیں اگر امام راضی ہے تو اچھی بات ہے، وہ تو راضی، اگر وہ ناراض ہے نا تو اس کی ناراضگی خود ایک منکر ہے جس کا انکار ہونا چاہیے۔ آپ کیوں ناراض ہیں؟ یعنی اگر کوئی شخص نہیں منکر کر رہا ہے اور لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کر رہا ہے بالفرض، تو آپ کو کیا تکلیف؟ ان کو اگر تکلیف ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تکلیف ہونا خود ایک بہت بڑا منکر ہے، اس پر خود امام کو برا بھلا کہنا چاہیے، برا بھلا سے مراد ہے اس کو نصیحت کرنی چاہیے۔ ہاں ایسے بل کل من سوری ہم پڑھ لیے نا، فسخطه له منکر یجب الانکار علیہ فکیف یحتاج الی اذنہ فی الانکار علیہ، کہہ رہے ہیں امام پر انکار کرنے کے لیے اس کے اذن کا کیسے محتاج ہوگا وہ۔ ویدل علی ذلک عادۃ السلف فی الانکار علی الائمہ، کہہ رہے ہیں سلف جو ائمہ پر انکار کیا کرتے تھے یہ اس پر دلیل ہے، وہ واقعات لائیں گے سلف کے۔ اب یہاں سے کیا مبحث شروع ہو رہا ہے کہ سلف کیسے انکار کیا کرتے تھے۔ کما روی ان مروان بن الحکم
خطب قبل صلاۃ العید، حالانکہ طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے، بعد صلاۃ العید. فقال له رجل، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا انما الخطبۃ بعد الصلاۃ، خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، آپ پہلے دے دیں. فقال له مروان اترک ذا، کیا ہے یہ، ہاں یہ اترک لکھا، توری کا ذالک یا فلان، یعنی اس نے، مروان نے بھی کہا ہے بھائی یہ چھوڑ دیا گیا، یہ طریقہ چھوڑ دیا گیا، خطبہ پہلے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں، توری کا ذالک یا فلان. فقال ابو سعید، اسی مجلس میں ابو سعید الخدری بھی موجود تھے، انہوں نے کیا کہا، اما ھذا فقط قضا ما علیہ، یہ صاحب جنہوں نے کھڑے ہو کے نصیحت کی انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اما ھذا سے مراد مروان نہیں ہے، اما ھذا الذی نہا مروان عن هذا المنکر فقد قضا ما علیہ فقد ادى ما لزمہ. اچھا پھر قال لنا رسول اللہ، پھر انہوں نے دلیل کے طور پہ یہ بات کی. اب مروان بھی آپ کہیں گے کیسا، لیکن مروان تھا نا، مروان ابن الحکم، وہ یہی بات کافی نہیں کہ وہ چاہے غلط بھی کر رہا ہے تو کھڑے ہو کے اسے روک بھی رہا ہے، اور اس پر مجلس میں گفتگو بھی چل پڑی ہے، ابو سعید الخدری بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے حدیث بھی سنا دی اور مروان موجود ہے. یہ ان کے اچھے ہونے کی دلیل ہے. یعنی یہ لوگ اچھے نہیں تھے ویسے، یہ خصوصاً مروان وغیرہ، مطلب بنو امیہ کے، لیکن بنو امیہ وہ قوم بھی ہے جن پر ظلم بہت ہوا ہے. ظلم سے مراد یہ ہے کہ بعد میں ان کی صورتوں کو مسخ بھی بہت کیا گیا. تو اس طرح کا کوئی مروان ابن الحکم جیسا آدمی ادھر آ جائے، غنیمت ہوگی جس کو کھڑے ہو کہا جائے، اور وہ کچھ ناراض نہیں ہے، اس نے کہا توری کذالک یا فلان، یعنی ہذہ سنت جدیدہ، اب اس پر عمل ہے. تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. اور اس کے بعد حضرت ابو سعید الخدری کھڑے ہوئے کیا کہتے ہیں، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منکرا فلینکرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان. اس کے بعد کیا ہے، سمجھ میں آ گئی یہ بات. اس کے بعد کہتے ہیں فلقد كانوا فهموا من هذه العمومات دخول الصلاتين تحتها فكيف يحتاج الى اذنه. ان عمومات سے انہوں نے یہی سمجھا نا کہ دخول صلاتین بھی ہے اس میں. کون سے عمومات، من رأى منکم منکرا، تو اس میں یہ تخصیص آئی تھی کہ من رأى منکم منکرا من غیر ان یکون سلطانا فلینکر، بلکہ کیا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیر. تو هذا المنکر قد يصدر من السلطان وقد يصدر من غیر السلطان وفي كلتا الحالتين يجب على المسلم ان ينكره. یہی مراد ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں ایک اور واقعہ. وروی ان المہدی، مامون کا والد، منصور کا بیٹا، ابو جعفر المنصور کا بیٹا اور مامون کے والد، کون ہے، مہدی. تو کہتے ہیں کہ وروی ان المہدی لما قدیم مکہ لبث بها ما شاء اللہ، رہے وہاں کر مکہ میں. فلما اخذ في الطواف نحى الناس عن البيت، وہی ہوا کہ ذرا لوگوں کو سائڈ پہ کیا، مہدی آ رہے ہیں طواف کے لیے. اس وقت سے ہو رہا ہے، اتنا پریشانی نہیں ہے کہ یہ کتنے گندے لوگ ہیں ان کے لیے مطاف خالی کرا دیا. مہدی کی بات ہو رہی ہے، سلف کے ضبط کا زمانہ ہے، ابتدائی زمانہ ہے. ابو جعفر المنصور دوسرا خلیفہ تھا، تیسرا یہ تھا عباسی خلیفہ مہدی. تو کیا ہوا، نحى الناس عن البيت فوثب عبد الله ابن مرزوق فلببه بردائه. اب ذرا چیک کریں، مہدی خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین، اس کے گلے میں چادر ڈال کے اس کو کھینچ رہے. سوچ اب مہدی مطلب اس طرح کا آدمی تھا، آپ کہیں گے سارے ملوک تھے اور فارغ اور خلافت تو ہو گئی ختم. مہدی اس کو غصہ بہت آیا، لیکن وہاں اس نے کچھ نہیں کیا بعد میں بھی، لیکن آپ دیکھیں کہ بعد میں بھی انڈیگنٹ چھوڑ ہی دیا اسے. تو کیا ہوا، فلببه بردائه ثم هزه، یوں جھٹکے مارے اسے. کیا کہا، وقال انظر ماذا ما تصنع، ذرا دیکھو کیا کرتے ہو. من جعلك بهذا البيت احق ممن اتاه من البعد، تمہیں اس گھر پہ زیادہ حق کہاں سے حاصل ہو گیا اس شخص کی نسبت جو بہت دور سے چل کے آیا. تم زیادہ حقدار ہو اس گھر کے، تم نے اپنے لیے، گھر سے مراد بیت اللہ. حتی اذا صار عنده حلت بینه وبینہ، یہاں تک کہ جب وہ اتنی دور سے تو کمالستان سے چل کے پہنچا ہے، تو عین وقت پہنچا تو پتہ چلا مہدی صاحب طواف کر رہے ہیں تو داخل ہونے کی اجازت نہیں. حلت حال یحول، حلت بینه وبینہ، ای حلت بین هذا الرجل الذي جاء من بعید وبین هذا البيت. اچھا پھر وقد قال الله تعالی سواء العاکف فیہ والباد، اللہ میاں نے تو کہا ہے کہ بھائی چاہے وہاں کا رہنے والا ہو یا بادی ہو، باہر سے آ رہا ہو، دونوں کے لیے گھر برابر. تو من جعل لك هذا، بتاؤ نا تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم تنحی الناس عن البیت.
فنظر فی وجہہ وکان یعرفہ لأنہ من موالی. عجیب بات ہے کہ عبداللہ ابن مرزوق کو مہدی پہچانتا بھی تھا کیونکہ وہ ان کے موالی میں سے تھے، آزاد کردہ غلاموں میں. یہ بھی نہیں کہ کوئی شریف سے مراد، شریف ہم یہاں بول رہے ہیں نسب کے اعتبار سے کہ وہ آ کر نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک غلام جو پہلے غلام تھا اب وہ آ کر ان کو جو ہے وہ چادر سے پکڑ کے کھینچ پھر رہے ہیں مہدی کو، وہ خلیفۃ المسلمین. اب اس میں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس میں مہدی کی فضیلت ہے کہ ان کی لیکن آپ دیکھیں کہ مہدی کے اندر بھی کتنا تحمل تھا، آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں تھے. مہدی کی بات کریں تو ویسے بھی آتا ہے کہ نہیں اچھا ہی تھا بالکل. ابو جعفر بھی اچھا تھا، وہ تو امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ ان کے واقعات، وہ ٹھیک ہے وہ بادشاہ تھا تو بادشاہ سب کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں ہم، لیکن وہ بحثی تو مجموعی 33 سال اتنی 32 سال اس نے حکمرانی کی ہے. ابو جعفر المنصور نے بغداد بنایا نا اس نے، تو ویسے اچھا حکمران تھا، امن و امان اور تمام جو بغاوتیں ہو رہی تھیں نا ابتدائی زمانوں میں سب کو کچل کے سب ٹھیک کر دیا اس نے. ابو جعفر المنصور کے فضائل بھی بہت ہیں. موت کی خبر اسے پہلے مل گئی تھی اپنی، اس نے باقاعدہ اس کو ہے کہ وہ جب جا رہا تھا مکہ حج کے لیے جا رہا تھا، رستے میں اس کی وفات ہوئی اور وہ دیوار پہ کھڑا اشعار پڑھ رہا ہے کہ بھئی موت کا وقت آ رہا ہے، اور یہ تو کسی کو نظر نہیں آ رہا. سب کہہ رہے ہیں کوئی شعر یہاں نہیں لکھا، وغیرہ لکھا ہوا ہے. اور پھر اس سے پہلے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا اور اس نے خود بتایا کہ بھئی آپ نے مجھے امامہ پہنایا ہے اور اتنے اس کے وہ تھے گھیرے، اور وہی گھیرے جو اس نے بتایا تھے وہی اس کی مدت خلافت تھی کل. تو بادشاہوں کو نا بادشاہوں کی نظر سے دیکھنا چاہیے. ہم کئی دفعہ جیسے بادشاہوں کو جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے ماڈل پہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بادشاہ ویسے نہیں ہو سکتے. بادشاہوں کی نیکی بھی بادشاہوں کے اعتبار سے ہوگی. عمر بن الخطاب اصل میں حضرت عبد الرحمن حضرت عثمان اور حضرت علی نے کہا نا کہ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں کو تھکا کے چلے گئے بعد، یعنی ان کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہے. سارا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو اتنے ہائی اسٹینڈرڈز قائم کر دیے ہیں اس کو میٹ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت میں. تو اب ہر ایک یہاں بھی بیٹھ کے وہ پوڈ کاسٹ جس کا میں کل ذکر کر رہا تھا اس میں بھی عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب سے نہیں کسی کو ملایا جا سکتا. عمر بن الخطاب تھے، ان جیسا کوئی اور پیدا نہیں ہوگا. لہذا یہ سمجھا جائے کہ ہر خلیفہ کو، حکمران کو، امام کو عمر بن الخطاب کی نگاہ سے دیکھنا نہیں، بالکل ٹھیک طریقہ نہیں ہے، ٹھیک طریقہ نہیں ہے. تو ان سلاطین کو یہ اچھے سلاطین تھے، یہاں تک کہ بنو امیہ میں بھی اسلام کی غیرت ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی. ظالم بھی ہوتے تھے لیکن اسلام کی غیرت بھی ہوتی تھی، مسلمان تھے، منافق وغیرہ نہیں ہوتے تھے، یعنی یہ ایمان ان کے اندر موجود تھا. کوئی واعظ نصیحت کرتا تھا، آپ کتنے واقعات پڑھیں گے مامون کے، مہدی کے، ابو جعفر کے بھی. وہ بہلول صاحب جو اس زمانے میں موجود ہوتے تھے مجنون سے کیا کہہ رہے؟ ہاں سلیمان تو خیر اموی تھا، سلیمان بن عبد الملک، لیکن یہ بہلول ان کے زمانے میں تھا. تو وہ کھڑے ہو کے اور وہ نصیحتیں کیا کرتا تھا، وہ سنتے رہتے تھے اور رو پڑتے تھے اور بڑی پریشان بھی ہوتے تھے. اور پھر تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے برے تھے. اب آپ دیکھیں کہ آگے کیا ہوا. وَكَانَ يَعْرِفُهُ لِأَنَّهُ مِن مَوَالِيهِمْ. اچھا فقال عبد اللہ ابن مرزوق، اس نے خود پوچھا عبداللہ ابن مرزوق تم وہ؟ قال نعم. فأخذ پکڑ لیا گیا اس کو. فجیء به الى بغداد فكره ان يعاقبه عقوبة يشنع بها عليه في العامة. کہہ رہے ہیں اس کو خطرہ یہ ہوا کہ بھئی کوئی ایسی سزا نہ دوں کہ لوگ پھر کہیں کہ یہ اتنے نیک آدمی کو یہ سزا دے. یہ لوگوں کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ اس نے بتایا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے، آپ فرق کرنا ہے کہ فیکٹ کیا ہے اور لوگوں کی تعبیر کیا. یعنی یہ جو لکھا ہے، یہ جنہوں نے واقعہ نقل کیا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ فَكَرِهَ أَن يُعَاقِبَهُ عُقُوبَةً يُشَنَّعُ بِهَا عَلَيْهِ فِي الْعَامَّةِ كَيْفَ عَرَفْنَا أَنَّهُ كَرِهَ مِنْ أَجْلِ هَذَا هُوَ لَمْ يُخْبِرْ هكذا فهم. اچھا پھر کیا ہوا؟ فَجَعَلَهُ فِي إِسْطَبَلِ الدَّوَابِ لِيَسُوسَ الدَّوَابِ. انہیں جو ہے وہ استبل میں بند کر دیا کہ یہاں جانور ہیں ان کے سائز کے طور پہ تم رہو. وَضَمُّ إِلَيْهِ فَرَسًا عَضُودًا سیء الخلق لیعقرہ الفرس. ایک بہت ہی جو ہے نا گھوڑا جو سیء الخلق تھا، عضوز تھا، کاٹتا تھا سب کو، اس کو بھی ساتھ میں باندھے کہ یہ ان کو کچھ نہ کچھ کرے گا. فیعقرہ یعنی یہ انہیں کاٹے گا.
فَلَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ الْفَرَسَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ جیسے وہ گھوڑا بھی بالکل سدھا دیا. قال ثم صيروه الى البيت واغلق عليه، پھر ایک اور گھر میں ان کو جا کے نا بند کر دیا. واخذ المهدي المفتاح عنده، چابی مہدی نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی، یعنی بند کیا ہوا کوئی نکال نہ سکے انہیں. فاذا هو قد خرج بعد 3 الى بستان ياكل البقر، 3 دن بعد پتہ چلا کہ وہ تو ایک باغ کی سیر کر رہے تھے عبداللہ ابن مردوم، اور وہاں سے کوئی پھل سبزیاں بھی کھا رہے توڑ یاکل البقر. فاذن به المهدي، تو مہدی کو جا کے خبر دی گئی ایذان، یعنی یہ تو اس طرح. فقال له من اخرجك، تمہیں کس نے نکالا؟ قال الذي حبسني، کہا جس نے مجھے قید کیا تھا اسے نے نکال دیا. رات تھی کو کرامت ظاہر ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں قید کیا تھا تو اللہ ہی نے مجھے نکال دیا. فضج المہدی وصاح، تو مہدی جو ہے نا وہ جیسے آپے سے باہر سا ہو گیا. ضج المہدی، اور زجہ بھی کہتے ہیں بلند آواز کو، وصاح، اور چیخ کر بولا ما اخاف ان اقتلک، تمہیں یہ خوف نہیں کہ میں تمہیں قتل ہی نہ کر دوں. فرفع عبداللہ الیہ رأسہ یضحک، سر اٹھا کے بڑے ہنستے ہوئے کہا وہو یقول لو کنت تملک حیاتا او موتا، ہاں خوف تو ہے، اگر تم موت اور حیات کے مالک ہوتے تو خوف ہوتا. یہ کہہ دیا. فما زال محبوسا حتی مات المہدی، جب تک مہدی کی وفات نہیں ہوئی یہ قید میں ہی رہے. ثم خلوا عنہ، پھر چھوڑ دیا اسے. فرجع الى مکہ، وقال وكان قد جعل على نفسه نذرا ان خلصه الله تعالى من ايديهم ان ينحر 100 بدنة بمکہ. کیا فرمایا؟ جب بدنہ کی جمع استعمال ہو جاتی ہے بدنہ، یعنی چونکہ میاں کے بدنہ جمع ہے، بدنہ جو ہے وہ واحد ہے، میاں کے بعد کیا آتی ہے؟ واحد. تو میاں تھا بدنہ، اور وہ جو بدن ہے والبدنہ وہ بدنۃ کی جمع ہے. تو میاں کے بعد ہم جمع نہیں لاتے. تو فرمایا میاں بدنۃ فکان یعمل فی ذلک حتی نحر، ایک معنی کان یعمل فی ذلک حتی نحرها، یعنی اس لیے مزدوری کیا کرتے تھے اتنے پیسے جمع ہو جائے، اتنی محنت کی، یہاں تک کہ پھر انہوں نے کتنی اونٹیاں بتائی تھیں؟ 100 اونٹیاں ذبح کر نظر مانی تھی. تو یہ ہے جی. وروی عن حبان ابن عبداللہ، یہ بھی اگلا واقعہ بڑا خوبصورت ہے، ہارون رشید کا. انہیں کے بیٹے ہارون رشید مامون کے بیٹے تھے، یعنی مہدی کے بیٹے کون ہیں؟ مامون، اور مامون کے بیٹے ہیں ہارون. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ، یعنی مہدی کے بیٹے ہارون ہیں. ہاں یہ بات تو ہے. تو پھر مہدی کے بیٹے ہارون ہیں، مہدی کے بیٹے ہوں انشاءاللہ. چیک کیجیے گا جا کر. اچھا یہ واقعات کیوں نقل کر رہے ہیں کہ بھائی سلف تو مستقل نہیں علم منکر کیا کرتے تھے بادشاہوں. تو یہ قید کہاں سے لگا لی تم نے کہ بادشاہوں کو نہیں منکر کرنے کے لیے بادشاہوں کی اجازت ضروری ہے؟ یہ اجازت ضروری ہے.